نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اوپر کی آیتوں میں رسول کے حوالے سے ایک خاص آرڈر کا ذکر آیا اور اس کی جو جاب ہوتی ہے رسول کی وہ کیا ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے ان میں اس میں مینیپولیشن کی اور مس انٹرپریٹیشن کی، السنتکم باقاعدہ اوپر آیا نا یلوون السنتم، کہ غلط ورڈز کو بیچ میں ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کے ساتھ ڈال کے ایکسیٹرا، ان کی بات کرنے کے بعد یہاں پہ اللہ نے ایک نبیوں سے میثاق یعنی عہد کرنے کا ذکر کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق عہد النبیین نبیوں سے، لما آتیتکم جب تمہارے پاس آئے گا، من کتاب و حکمت کتاب اور حکمت آئی جب تمہارے پاس، ثم جاءکم رسول پھر کوئی رسول آیا، مصدق لما معکم جو اسی بات کی تصدیق کر رہا ہے تمہارے ساتھ ہی جس بات کی تم کر رہے ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو ضرور ضرور تم اس پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ اور اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کرو. قَالَ أَقْرَرْتُمْ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم لیتے ہو علی ذالکم اسی بات کو. قالوا اقررنا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فاشهدوا بس تم اس پر وٹنس بن جاؤ، شہادت سے مراد ہے گواہی کی، گواہ بن جاؤ. وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کے اوپر گواہ بن جاتا ہوں. تو یہاں پہ نبیوں سے جو اقرار لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک عہد لیا، اس کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں یا ہماری شریعت میں. 3 قسم کے عہد کا ذکر آتا ہے، 3 ڈیفرنٹ قسم کے عہد لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پہلا بڑا مشہور تھا جو سورہ اعراف کے اندر ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں، جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام مین کائنڈ سے، ہیومینٹی سے، لوگوں سے ایک عہد لیا تھا، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے یونینیمسلی کہا تھا بل قالوا بلا، ہاں بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ایک عہد سب سے اللہ نے لیا تھا عالم ارواح میں، بیفور مین کائنڈ اسٹارٹڈ. اچھا، اور دوسرا عہد جو لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آگے آئے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. بہرحال وہی جب اوت الکتاب یعنی کتاب والوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، اور خاص طور سے اس میں اہل کتاب جو جیوز تھے یا کرسچنز کے رہبائز تھے، ان کے جو علماء تھے، جوز اینڈ کرسچنز کے جو پیپل آف دا بک اہل کتاب کے علماء تھے، یہ ان سے عہد کا ذکر ہے کہ وہ حق کو چھپائیں گے نہیں اور بالکل کلیئرلی لتبینا کلیئرلی بالکل واضح حق کو بیان کریں گے. یہ ایک عہد ان سے لیا تھا اللہ نے. اور یہاں جس عہد کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا. کہ ایک تو عہد کہ جب اگر کوئی نبی آیا ہے تو اس نے جتنے بھی دوسرے انبیاء ہیں ان کی تصدیق کرنا بھی اس نبی کے اوپر لازم ہے. یہاں پہ 2 پاسبلٹیز علماء نے لکھی ہیں جو بن سکتی ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی کے اوپر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
غالباً ہاں ان کا کوئی ایک کال بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کے اوپر لازم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا. اور مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے اتارا، یہ الحمدللہ قصص الانبیاء میں بات ہم کر چکے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے باہر فرمایا تو انہوں نے ایک دعا سٹارٹ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن میں آتی ہے کہ یہ دعا وہ انہوں نے مانگی اور اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ دعا اللہ سے انہوں نے بار بار وہ کر رہے تھے کانسٹنٹلی، اور پھر انہوں نے ایک دعا اللہ سے کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اللہ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں میری مغفرت فرما دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ جانتے کیسے ہیں، میں نے تو انہوں نے ابھی بنایا بھی نہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ونفخت فیہ من روحک، جب اپنی روح پھونکی میرے اندر، اور رفعت راسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے یہ جان لیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لگائیں گے جو سب سے زیادہ آپ کو اس دنیا میں محبوب ہوگا. تو اس لیے میں نے آپ کو ان کا واسطہ دیا، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی مغفرت کی، میں نے آپ کا جو غلطی تھی اسے معاف کر دیا. تو ان کا ظاہر لیول ایسے تھا. تمام انبیاء نے اس کی بشارت بھی دی. آپ ابھی بھی دیکھ لیں ان بائبلز کے دونوں، فرسٹ ٹیسٹیمنٹ ہو یا سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ ہو، اس کے اوپر ہم الحمدللہ پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن ان کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، آج بھی اتنی مینیپولیٹڈ بائبل ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے. تمام انبیاء نے کی. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی میسج یہی تھا کہ اصل جو فائنل شریعت ہوگی وہ آنی ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہوگا. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے جو جیوز تھے وہ مدینہ میں کیا کر رہے تھے، ان کا مدینہ میں تو کوئی کام نہیں تھا. فلسطین سے یہ مدینہ کیوں آئے تھے ایک ڈیزرٹ کے اندر رہنے کے لیے؟ دیر واز نو ادر ریزن، بیکاز ان کی اپنی بکس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ان کے علماء کے بھی ٹاپ پائے کے عالم تھے، جیوز کے رہبائے تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا، اور بہرحال وہ لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دو سوال کیے اور وہ اس ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہماری کتابوں میں ساری نشانیاں جو آپ کے اندر موجود ہیں وہی ہماری کتابوں میں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں کہ آنا ہے آخری نبی نے، اور اسی کے سے ملنے کے لیے ہم لوگ بیسیکلی یہاں پہ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، کتنے عرصے سے وہیں پہ، اسی لیے بہرحال اتنے سارے قبیلے سب آباد تھے جیوز کے. دوسری بات پاسبلٹی یہ ہے کہ اس میں نبیوں سے یہ میثاق لیا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق بھی کریں گے ایٹ اے ٹائم جب سائملٹینیسلی بھی. تو نبی کئی ایسے موقع ہیں، اس دن غالباً کسی نے پوچھا بھی تھا بہرحال، کہ ایک ہی وقت میں دوسرے انبیاء بھی موجود ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں تو اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں اور اسحاق علیہ السلام بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام اس کے بعد آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بھی ہیں، سب نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے تو ہارون علیہ السلام بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی چلے بیٹے کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹا بھی دیں تو لوط علیہ السلام ہے. تو ایسے بہت سارے انبیاء کے ہمیں انسٹنسز ملتے ہیں جہاں پہ ایک نبی کے ٹائم پہ ہی ہمیں دوسرے نبی کی بھی پریزنس ملتی ہے، تو ان پر آپس میں بھی ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا لازم ہوگا. تو یہ عہد کی بھی اس عہد سے مراد یہ والا عہد بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسری بات غالباً کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت طاؤس اور حسن بصری رحمہ اللہ ان حضرات نے فرمائی تھی. اور پہلا جو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ظاہر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اور اس کے اندر حکمت اگر غور کرے تو یہی ہے کہ جتنے انبیاء ہوں گے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن جب وہ ان کی تصدیق کریں گے تو آٹومیٹکلی ثواب کے ویسے ہی مستحق ہو جائیں گے جتنے بھی ان کے ماننے والے لوگ ہوں گے اس سے پہلے ہی. تو یہ سارٹ آف کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس نیکی ہے ان کی، جو کرنے کے لیے اللہ نے انہیں موقع عطا فرمایا. اور آگے چلتے ہیں، پھر اس پہ آتے ہیں. جی
تو بہرحال سب انبیاء نے قالو فرمایا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تم سب کے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ میں بھی اس بات پر گواہ بن جاتا ہوں. فمن تولا، من کا مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جو آگے جو بات آ رہی ہے یہ اس سے اٹیچ کرے گا سینٹنس کو. فمن، پس جو بھی تولا، ولا کہتے ہیں منہ موڑنے کو یا پھر جانے کو، عبس و تولا، ہاں جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس کو ابھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس بات کو، فاولئک ھم الفاسقون، پس وہ لوگ ہوں گے فاسقین میں سے. فسق ہپوکریٹ کہہ لیں، نہیں ہپوکریٹ تو منافق ہوگا. فسق گنہگار سمجھ لیں، جس کا کوئی کردار نہیں ہوگا ایسے سمجھ لیں. مجھے ورڈ اس وقت دماغ میں انگلش میں نہیں آ رہا کہ فسق کے لیے بد کردار کہہ سکتے ہیں، یا بیسکلی گنہگار اس کا مطلب ہوگا. فسق اور فجور سے ہے نا کہ کفر سے پہلے کا درجہ ہے گنہگار مسلمان، فاسق، تو یہ ان میں سے ہوگا. افغیر دین اللہ، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات. بس اس کے بعد بھی یہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں. افغیر دین اللہ، غیرہ کس کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ، اور جبکہ وہ ایمان لائے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جو کچھ بھی سماوات، آسمان اس سے مراد ہے، اور والارض زمین پر ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب کچھ اسلم، اسلام لایا ہوا ہے، یا اللہ کی تعریف میں مشغول ہے. جو کچھ بھی ہے طوعا و کرہن، یعنی طوعا یعنی کہ خوشی خوشی وہ کر رہا ہے، جی نہیں طوعا و کرہن، کراہت سے اگلا لفظ آ رہا ہے نا، کراہت سے. اب وہ خوشی خوشی کرے یا نہیں، بے اختیاری نہیں، یعنی کہ کراہت کے ساتھ کرے. اب وہ خوشی خوشی ایک کام کرے یا وہ مجبوراً کرے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے وہ بندے کی کوئی اوقات ہے نہیں. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور اسی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے. کل، بس آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا علی ابراہیم کا کیا مطلب ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام پر، علی اوپر، ان پر، علی ابراہیم، یعنی ہم ایمان لائے جو کچھ بھی ہم پر نازل کیا، یعنی کتاب. اس انسٹنس میں اگر یہ ہمارے سے خطاب ہو رہا ہے تو ہم ایمان لائے اس کتاب پر، اور جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور اسباط یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، ہاں ان کی اولادیں، مطلب یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے تھے. غالباً ایک روایت کہیں گزری تھی نظر سے جہاں پہ آتا ہے کہ جب یہ قصہ جو سورہ یوسف میں پورا آتا ہے وہ ختم ہو گیا اور تمام بھائی دوبارہ واپس میں مل گئے، پھر اللہ نے سب کو نبوت عطا فرما دی. یہ بھی ایک غالباً ویک روایت ہے، میں اسے نریٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال ان کی اولادیں مراد ہے، اور یوسف علیہ السلام کی تو نبوت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وما اوتیا،
اور جو دیکھ اگین ماں کا مطلب جو، اوتیا عطایاتی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے آنے سے ہے یا دینے سے ہے، اور واو اور اینڈ بالکل اس آیت کے اندر آپ پرفیکٹلی یہ بات پکڑ سکتے ہیں. کل آمنا باللہ و کل آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، و اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وما پھر آیا وما اور اینڈ ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ دیا آیا ابراہیم پر، اور اینڈ و اسماعیل، اینڈ واو آیا اسحاق، واو اینڈ یعقوب، واو اینڈ اسبات ان کی اولادیں، واو اینڈ ابھی ختم نہیں ہوئی بات، اینڈ ما اوتیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ آیا، و عیسیٰ اوتیا مطلب دیا گیا، اور عیسیٰ والنبیون اور نبیوں کو. ماں کا مطلب جو، کہیں کہیں پر ماں کا مطلب ہوگا نہیں، لیکن وہ اور یہاں نہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور باقی نبیوں. ہاں نبیوں بالکل. اور آگے کر مر ربہم ان کے رب کی طرف سے، ربہم ہے، ربکم نہیں ہے، کم ہوتا ہے تو تم سب کے رب کی طرف سے، نہیں ہم ان سب کے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ ہم سے مراد یہ سارے جو پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب لوگ. آگے کریں ناظم بھائی ترجمہ. بالکل نحنو ہم سب، یہ نحنو آیا نا، انا اور نحنو یہ متکلم جمع پلورل، ہم سب، کیونکہ ہم سب ایک اوت لے رہے ہیں. اس کے لیے، اس پر یا اس کے لیے. بہرحال یہ ان آیتوں کے اندر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، اگر میں ان کا اس حوالے سے ایک حدیثیں دو تین مینشن کرنا چاہوں گا. پہلی حدیث ہم نے شروع میں یہاں پہ روایت کی، کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بین الروح والجسد، روح اور جسد کے درمیان تھے، ابھی پوری ان کی تخلیق نہیں تھی، تو میں اس وقت بھی نبی تھا. اور ایک دوسری روایت میں نے بعثت الی الناس کافہ، میں لوگوں پر بعثت، میری بعثت ہوئی ہے لوگوں کی طرف کافہ، یعنی کہ کمپلیٹ. اب دین شریعت مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی ظاہر نہیں ہے. اور یہ مختلف انبیاء کا ذکر ظاہر ہے، اس میں زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہیں، کہ تمام انبیاء سے اللہ نے ایک میثاق لیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، اور اصل شریعت جو ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہوگی. اب اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جائے گا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بنو قریظہ جو اس وقت کا جیوس کا ایک قبیلہ تھا بہت مشہور مدینہ میں، اس سے اس کے کسی رہبہ سے یعنی کہ عالم سے کہا کہ ہم جو تمہاری کتاب کے اندر ضروری امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ مجھے لکھ کر دے دو. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سخت، یعنی ان کا چہرہ متغیر کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، ناگواری ہوئی کہ یہ میرے ہوتے ہوئے. اب انہوں نے جب بہرحال ان کی حالت ہوئی تو عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ غالباً صحابی نے عرض کیا عمر بن خطاب سے، کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا یعنی یہ بات انہیں کتنی ناپسند آئی ہے کہ تم دوسری شریعت کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہو. تو عمر بن خطاب ظاہر ہے وہ بھی خلفۂ راشد ایسے ہی نہیں تھے، انہوں نے فوراً he reverted from his thought اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو بھی کچھ شریعت آئی ہے. اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سن کر موڈ ٹھیک ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو گئے تو انہیں بھی میری ہی شریعت پر آ کے عمل کرنا پڑے گا. اب
اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں اب آتے ہیں تو انہیں ہماری ہی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اس لیے ناؤ دیٹ آر شریعت از ہیئر وی ڈونٹ نیڈ ٹو کنسلٹ ود ادر بکس یا ادر دوسری کتابوں سے. تو بہرحال تو یہ ایک بات یہ والی شاید آئی تھنک ورتھ مینشننگ تھی. تو ایک یہ دوسری روایت بھی تھی, اس میں آتا ہے بہرحال خیر. تو یہ انبیاء سے سب سے اللہ نے میثاق لیا تھا, تمام انبیاء سے. اور آگے ایک بات آ رہی ہے, اس کے اوپر بات کر کے ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں گے سیشن کو. فغیر دین اللہ یبغون, کہ دنیا اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے سامنے اسلمہ, یعنی کہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں, سبمٹ کیے ہوئے اپنے آپ کو. تو اس پر بہت ساری دوسری بھی سورہ رعد کے اندر آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, زمین میں, طوعاً وکرہن, اگین یہاں پہ بھی آیا, وہ خوشی خوشی کرے یا وہ یعنی مجبوراً کرے. مجبوراً بھی اس کو کرنی تو اللہ کی ہے, کیونکہ اپنی مرضی تو کسی کی اپنے حساب سے نہیں چلتی. کہ کوئی چاہے مسلمان نہیں بھی ہو وہ بھی یہ بات ریلائز کرتا ہے اس بات کو کہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی فیتھ ہے, کوئی سپر نیچرل بینگ ہے, کوئی نہ کوئی مدر نیچر اس کو بول لے, یا جو بھی آپ اس کو ورڈ دے لیں, لیکن اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے. بزنس ٹرمز میں دیکھ لیں, اچھا والا ایک شپمنٹ جاری ہوگی اور بیٹھے بیٹھے کو خدا نخواستہ ہو گیا اور وہ نقصان ہو گیا, اور ان وائس ورسا آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے اور کہیں سے آپ کو فائدہ ہو گیا. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ. تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کو ہی سجدہ کیے ہوئے ہے. اور اسی طرح سورہ نحل میں بھی آتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا تم نہیں دیکھتے اس چیز کو جو کچھ اللہ نے بنایا, ہر چیز میں سے یہ سب کے سب اللہ کو ہی, وہی بات اگین کہ اللہ کے آگے ہی جھکی ہوئی ہے. اور غالباً اس سے مراد بعض حضرات نے کچھ لکھا علماء نے کہ جیسے جنگ کی حالت میں ہی جو مسلمانوں کی چینز کے اندر اگر کوئی کافر قید ہے اور وہ اسے لے جا رہے ہیں, اب وہ مجبور ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور مسلمان تو نہیں ہیں, تو وہ ان اے وے اس راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر بھی انہیں مسلمان اب لے کر جا رہے ہیں, لیکن وہ فورسفلی جا رہے ہیں, وہ خوشی خوشی تو نہیں جا رہے. تو اس سے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. بہرحال کوئی بھی اس میں ایک بات بہرحال حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے جو لکھی تھی کہ اگر آپ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا سورہ لقمان وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, کہ اگر آپ ان سے سوال کرو گے, ان سے پوچھو گے کہ من خلق السماوات والارض, کس چیز نے بنایا جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں, تو لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ نے. لیکن پھر آگے وہ بات ان آیتوں میں چلتی ہے کہ نہیں, پھر جب وہ پانی میں ہیں, کہیں کشتی میں ہیں, کہیں دور ہیں, تو وہ ایسی بات کریں گے اور زمین پہ آگے پھر مکر جائیں گے. اور پیچھے بھی ہماری یہ اسی ہپوکریسی کے حوالے سے اوپر کی آیتوں میں بات الحمدللہ چل چکی ہے. بہرحال یہاں پہ میں رکتے ہیں, مغرب کا ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.